دنوں کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. اپنے انتقال سے 12 دن پہلے جمعیت علماء کا جلسہ جو دلی کے اندر ہوا ہے، اس میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خطبہ صدارت دیا. ان کے اندر طاقت نہیں تھی کہ وہ خطبہ صدارت کو پڑھ سکتے. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے اس خطبہ صدارت کو پڑھا. میرے بھائی، اس زمانے کے اندر بھی کچھ مولوی ایسے تھے اور علماء جو آزادی وطن کے جہاد کے اندر شریک نہیں ہو رہے تھے. آپ دیکھیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح انہیں للکارا ہے. الفاظ میں کچھ تغیر ہو سکتا ہے، میرے پاس اس وقت وہ لکھے ہوئے الفاظ نہیں ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس خطبہ صدارت کے اندر لکھتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں. آپ اس کے ایک ایک لفظ کو سنیں. وہ علماء سے خطاب کر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اسلام ایک کامل اور مکمل مذہب ہے. اقتصادیات، سماجیات، سیاست، اسلام انسان کی زندگی کے ہر گوشے کو سمیٹے ہوئے ہے. مطلب یہ ہے کہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے. اسلام میں مکمل سیاسی، اقتصادی، سماجی، تعلیمی ہر ضرورت اسلام کے اندر موجود ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس کشمکش زمانہ، یہ الفاظ ہیں ان کے، اس کشمکش زمانہ کی تحریک سے پہلو تہی کرتے ہیں. آزادی وطن کی تحریک سے مطلب یہ ہے کہ الگ رہتے ہیں اور صرف حجروں میں بیٹھے رہنے کو اسلام کی خدمت کے لیے کافی سمجھ رہے ہیں. ذرا الفاظ دیکھیے. اور صرف حجروں میں بیٹھے رہنے کو اسلام کی خدمت کے لیے کافی سمجھ رہے ہیں. وہ اسلام کے پاک و صاف دامن پر داغ لگا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کیا اس کے دل کے اندر آگ تھی، اور یہ کہہ کر 12 دن کے بعد وہ اس دنیا سے چلا گیا. میرے بھائی، اپنے ساتھ ایک تاریخ لے کر کے چلا گیا، لیکن اپنے پیچھے مجاہدین آزادی کی ایک جماعت لے کر کے. میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں لکھا بھی ہے اس کو، کہ میرا ارادہ تو مکمل تھا. پہلے یہ کہ جب چھوٹے جیل سے آئے تو میرے تو بھائی اور رشتہ دار سب مکہ مدینہ منورہ چلے گئے تھے. میں تو یہاں پہنچا کر کے حضرت کو چلا جاؤں گا. میں نے اجازت چاہی، حضرت نے اجازت نہیں دی. وہ میرے استاد تھے، میں ان کے ساتھ پھر رک گیا. جب حضرت کا وصال ہو گیا تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا ابوالکلام آزاد نے، جو اس وقت کلکتے میں تھے، مسجد ناخدا میں ایک مدرسہ کھولا تھا. میں نے اس مدرسے کو دیکھا. وہ مدرسہ تو اجڑ گیا تھا، میں اس جگہ گیا ہوں. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عالم جو ابن تیمیہ اور ابن قیم کے علوم پر مہارت رکھتا ہو طلب کیا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ بھئی تم چلے جاؤ، تم چلے جاؤ، تم چلے جاؤ. کسی نے اپنی بوڑھی والدہ کا عذر کر دیا، کسی نے اپنے والد کی اجازت نہ لینے کا. آخر میں بالکل جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت تھا، انہوں نے حضرت کو بلایا اور بلا کر حضرت سے فرمایا کہ بھئی میاں مولوی حسین احمد ان کا مطالبہ ہے، میں کہتا ہوں کہ تم چلے جاؤ. حضرت نے فرمایا کہ حضرت آپ جو حکم دیں گے میں اس کو بجا لاؤں گا. حضرت کے ہاتھ کو پکڑا، آخری وقت ہے، اور اپنے مبارک جسم کے اوپر پھیرا اور دعا دیتے ہوئے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت دی. حضرت جانتے تھے کہ حضرت بہت بیمار ہیں، لیکن حکم تھا. اس حکم کی بنیاد پر حضرت وہاں سے چلے. کلکتہ جانے کے لیے امروہے میں پہنچے اور وہاں
انتقال کی اطلاع آ گئی. وہاں سے فوراً واپس آئے دیوبند. خود فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری بدقسمتی کہ میں جب دیوبند پہنچا تو حضرت رحمت اللہ علیہ کو دفن کر کے لوگ قبرستان سے واپس آ رہے تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک جماعت چھوڑی اور حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے اپنے ارادے کو ختم کر دیا اور ختم کر کے اپنے آپ کو آزادی وطن کے لیے قربان کر دیا. یہاں تک کہ سن 1920 میں انتقال ہوا اور مکمل آزادی کے مطالبے کو لے کر جیل جاتے رہے. ان کے خدام نکلتے رہے جمعیت علماء کے پلیٹ فارم پر، یہاں تک کہ ملک سن 1947 کے اندر آزاد ہو گیا. میرے بھائی، یہ آپ کے بزرگوں کی قربانی کی داستان ہے. وقت کم ہے اور آپ کو یہ ہال 5 بجے مکمل خالی کر دینا ہے. 20 منٹ کا وقت باقی رہ گیا ہے. یہ جمعیت علماء کی تاریخ ہے. لیکن ملک آزاد ہوا، ملک آزاد ہوا. میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جس دن تک ملک آزاد ہوا جمعیت علماء مذہبی اور سیاسی جماعت تھی. رات اور دن سیاست میں ڈوبے ہوئے تھے، جیلوں میں جاتے تھے. میں حضرت مدنی کی بات کہتا ہوں کہ 80 سال کی زندگی ہوئی ہے، کم و بیش 10 سال جیل میں رہے ہیں، یعنی ہر 8 سال جیل میں رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 ہفتے میں 1 دن زندگی کا جیل کے اندر گزرا. لیکن جس دن ملک آزاد ہوا انہوں نے کوئی خدمت آزادی وطن کی قربانی کا پھل حاصل کرنے کے لیے نہیں لی تھی. اگلے دن جمعیت علماء نے ایسا لگتا ہے جیسے ادھر سونے والے نے ادھر کروٹ لے لی. اسی دن اعلان کر دیا ورکنگ کمیٹی میں بیٹھ کر کہ آج سے جمعیت علماء خالص مذہبی جماعت ہے، سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرے بھائی کیا مطلب ہے؟ اعلان کر دیا کہ آزادی وطن کی وہ قربانی جو ہماری 1803 سے شروع ہو کر 1947 تک 150 سال کی تاریخ میں پھیلی ہوئی ہے اور ہمارے لاکھوں جیالوں نے قربانی دی ہے، ہم اس قربانی کے بعد اس کے کسی پھل کو لینا اپنے لیے داغ سمجھتے ہیں. ہم اپنے دامن کو بچا رہے ہیں. مقصد پورا ہو گیا. اب پھل وہ کھائیں جو کھانے والے ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. ملک آزاد رہنا چاہیے اور اس کا دستور جمہوری ہونا چاہیے. آپ کو علم نہیں ہے، میرے پاس کانگریس کے گجرات، کلکتہ مختلف اجلاس کی تجاویز موجود ہیں. جیسے جیسے آزادی وطن قریب آتا جاتا ہے، جمعیت علماء ہند کانگریس سے برابر اپنی تجاویز کے ذریعے اس سے مطالبہ کرتی رہتی ہے کہ ہماری تاریخ آزادی وطن کے لیے قربانی کی تم سے بہت زیادہ ہے، کانگریس سے دگنی ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہم تمہارے ساتھ شریک جب ہوں گے جب آزادی وطن کے بعد ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا. مجھے یاد نہیں، میرے بریف کیس کے اندر موجود ہے، میں وہ پڑھ کر آپ کو سناتا کہ فلاں تاریخ میں یہ تجویز، فلاں جگہ یہ تجویز اور فلاں جگہ یہ تجویز پاس ہوئی. اور کانگریس اپنے اجلاس کے اندر ہر جگہ گارنٹی دیتی ہے موتی لال نہرو کہ مسلمانوں کی مسجدیں، مسلمانوں کے مقبرے، مسلمانوں کے امام باڑے، مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کی زبان، ہر چیز کی حفاظت کی گارنٹی دی جاتی ہے. ملک آزاد ہوا. مسلم فرقہ پرستی نے مسلم لیگ کے بنیاد پر، میں کہتا ہوں یہ ملک اور قوم کی بدقسمتی تھی، اسلام کی بنیاد پر ایک ملک کا حصہ لے لیا. جمعیت علماء اس کے ساتھ شریک نہیں ہوئی. گالیاں ملتی تھیں اور اس طرح ملتی تھی گالیاں کہ
ہندو جب جاتا تھا جیل کے اندر، جواہر لال نہرو، پنڈت جی، گاندھی جی، موتی لال نہرو، یہ لوگ جاتے تھے تو ہندو جیکارے لگاتے تھے، گلے میں ہار ڈالتے تھے۔ مسلمان ہمارے علماء جب جاتے تھے، مسلمان ہی یہ کہتا تھا کہ یہ ہندوؤں کے پٹھو جا رہے ہیں، غلام جا رہے ہیں۔ لیکن علماء نے ایک چیز کو حق سمجھا تھا، اور یہ سمجھا تھا کہ ملک کی آزادی مشترکہ ہونی چاہیے، ملک ایک ہونا چاہیے۔ انہوں نے فارمولہ دیا تھا کہ جن صوبوں کے اندر مسلم اکثریت ہے وہاں چیف منسٹر مسلمان بنے گا، جہاں ہندو اکثریت ہے وہاں چیف منسٹر ہندو بنے گا، ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا۔ اس کے بعد فرقہ پرست طاقتیں اٹھیں اور انہوں نے کہا کہ جب مسلمان اسلام کے نام پر اپنا ملک لے چکا تو اس ملک کا دستور بھی وہاں اسلامی دستور ہے، یہاں ہندوازم کی بنیاد پر دستور ہوگا۔ میرے بھائی، یہ جمعیت علماء کے اکابر کی یہ چیز تھی کہ وہ ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہم نے بار بار وعدے لیے، تمہارے ساتھ قربانی ہم نے اس بنیاد پر دی ہے کہ ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، اور ملک کا دستور مجبور ہوئے کہ سیکولر دستور بنا۔ میرے بھائی، ملک کے لیے سب سے بڑی قیمتی چیز، یہ ملک اقلیتوں کا ملک ہے، مسلم سب سے بڑی اقلیت ہے، یہاں ہندو سکھ اقلیت ہے، یہاں عیسائی اقلیت ہے، یہاں قبائلی اقلیتیں ہیں، یہ ملک اقلیتوں کا ملک ہے۔ اگر اس ملک کا دستور سیکولر دستور نہ ہوتا یہ ملک برباد ہو چکا ہوتا۔ اقلیتوں کے لیے یہاں ضمانت ملک کا سیکولر دستور ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ دین ہے جمعیت علماء ہند کی۔ اپنی اس تاریخ کو پہچانو۔ آج جو فرقہ پرست طاقتیں ابھر رہی ہیں وہ سب سے بڑی ملک کی غدار اور اس سیکولر دستور کی دشمن ہے۔ اگر یہ سیکولر دستور نہ ہوا، خدا نہ خواستہ یہ سیکولر دستور ختم ہو گیا اور ملک فرقہ پرست طاقتوں کے شکنجے میں آ گیا تو اس ملک کی خیر نہیں ہے میرے بھائی۔ اور یہ ملک بدقسمتی ہے کہ اس طرف چل رہا ہے۔ آج سے پہلے سیکولر طاقتیں اتنی کمزور نہیں تھیں جتنی آج کمزور ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، جس صوبے کے اندر الیکشن ہوا سیکولر طاقت کو میدان سیاست سے نکال کر باہر کر دیا، اور پنجاب فرقہ پرست طاقت کر کیا ہوا کرناٹک میں، کیا ہوا اتراکھنڈ کے اندر، ہر جگہ یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سیکولر طاقت کمزور ہے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اقلیتوں کے دلوں کو جیتنا چاہیے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے جمعیت علماء کا، آج سے نہیں، بڑا پرانا مطالبہ ہے۔ اگر اقلیتوں کے دلوں کو نہیں جیتا گیا اور مستقبل کے لیے سیکولرزم کو طاقت نہیں دی گئی تو اس کا خطرہ ہے کہ آج سے پہلے تو فرقہ پرست طاقتیں تنے تنہا سیاست کے کرسی پر نہیں بیٹھی تھیں، لیکن اس کا خطرہ ہو رہا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ملک کی سیاست پر تنے تنہا ان کا قبضہ نہ ہو جائے، اور اگر یہ بدقسمت دن آیا تو اس ملک کی خیر نہیں۔ میرے بھائی، جمعیت علماء اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے، اور ملک کی آزادی کے بعد اس کی تاریخ کیا رہی وہ ایک بڑی لمبی تاریخ ہے، لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میں آپ کو جمعیت علماء ہند کی طرف سے یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ ملک کے اندر امن و امان، پیار اور محبت کی فضا کو پیدا کریں، اس کے لیے جہاد کریں۔ مذہب کی بنیاد پر تفریق دنیا کے اندر چلے، یہ بڑی بدقسمتی کی چیز ہے۔ کوئی مذہب تفریق اور دشمنی اور عداوت کو نہیں سکھلاتا۔ دنیا کے اندر مذہب تو دوستی اور پیار کی فضا کو قائم کرنے کے لیے آتا ہے۔ میرے بھائی، ہماری تو ایک تاریخ ہے، ہم 1300 سال سے اس ملک کے اندر پیار و محبت کے ساتھ رہتے چلے آئے ہیں۔ آج بھی میں کہتا ہوں کہ اس ملک کی قسمت کو اگر جگانا ہے تو آپ کو اپنی پرانی تاریخ کو دہرانا ہوگا۔ خدا کرے آپ اور ہم اس چیز کے اندر کامیاب ہو سکیں اور یہ ملک پرانی روایات کو زندہ کر سکے اور پیار اور محبت کی فضا قائم رہ سکے۔ میں
जमीयत उलमाए राजस्थान के सदर मौलाना मारूफ साहब और इसके तमाम वर्कर्स को और आप तमाम हजरात को और इस रियासत के जो लीडरान यहाँ मौजूद हैं उनको मुबारकबादी देता हूँ कि आपने इसका एहतमाम किया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जमीयत उलमा पानी बना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हजरात तशरीफ रखें, कुछ तजावीज़ पास किए जाएंगे, आप हजरात तशरीफ रखें। आप मौलाना साहब तजावीज़ जारी रखें। प्रोग्राम बिल्कुल आखिर में है, 5-10 मिनट का और प्रोग्राम है, तजावीज़ है, संदेश पढ़ा जाएगा, उसके बाद प्रोग्राम खिताब है। मैं सबसे पहले हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आज़ादी और जमहूरी हुकूक पर तजवीज़ पेश फरमाएं।